اگر کوئی جوان سوسائڈ کر لے تو کیا اس کی نماز جنازہ یا اس کے لیے قرآن خوانی کروا سکتے ہیں؟ مہندی اگر ہاتھوں میں لگی ہو تو پھر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ اور کیا ایک جوان اپنی وصیت یا اپنے لیے کفن رکھ سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ ہم آپ کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات کو علماء سے حاصل کر کے انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبیل کمنٹ میں سوال کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پہلی ذی الحج یعنی روز عقد امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ السلام آپ تمام مومن و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، لولا کی علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض۔ اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو روئے زمین پر فاطمہ کے لیے کوئی کف نہ ہوتا۔ چلے دوستو، آج کے اس پرمسرت دن میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ اگر کوئی سوسائڈ کر لے تو کیا اس کی نماز جنازہ، قرآن خوانی اور مجلس کرا سکتے ہیں؟ آغا سستانی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ خودکشی اسلام کی نظر میں ایک نہایت سنگین جرم ہے، جسے گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان خودکشی کرتا ہے، یعنی خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، خود کو مارتا ہے، تو گویا وہ اپنا قتل کر رہا ہے۔ اور جہاں تک خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اور اس کے لیے ایصال ثواب کا تعلق ہے، تمام فقہا اور مراجع کرام کا یہ نظریہ اور فتویٰ ہے کہ جس طرح دوسرے مسلمانوں کی نماز جنازہ واجب ہے، اسی طرح خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی واجب ہے، اور اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، مجلس یا دوسرے امور جو ایصال ثواب کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، ان کے انجام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستوں، بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی خدا کی دی ہوئی اس قیمتی جان کو اس طرح سے برباد کر دیتا ہے۔ انسان اسی وقت سوسائڈ یا خودکشی کرتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگے، جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس پوری دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے تو پھر اب میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کہ جو میرا ساتھ دے، کوئی نہیں ہے کہ جو میرے پاس رہے۔ ایسے عالم میں وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو ہی ختم کر دوں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا سے امید لگائے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ فیکٹ مانا جاتا ہے کہ وہ کنٹریز جو ریلیجیس ہوتی ہیں ان کے یہاں سوسائڈ کا ریشیو بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں پاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر حال میں خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے بھی اسی جانب اشارہ فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یعنی جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس سے نزدیک ہوں، میں اس کی شہرگ گردن سے زیادہ نزدیک ہوں، میں اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں، اس کی باتوں کو سنتا ہوں۔ ایک مہندی آتی ہے جس کو لگانے سے ہاتھ پہ ایک لیئر آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ وضو ہو جاتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ہو پاتا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آج جو جدید مسئلے کے حساب سے جو جواب مانگا گیا وہ یہ کہ آج کیمیکل والی مہندی یا جیسی بھی، اور وہ مہندی لگانے کے بعد ہاتھ پر پرت بیٹھ جاتی ہے اور وہ بہرحال وضو کے لیے مانع ہوگا، رکاوٹ بنے گا۔ تو اگر وہ چیز وضو میں رکاوٹ بن جائے تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا اگر وہ رکاوٹ دور کرنے کے قابل ہو، مٹا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں تو اس کو مٹائیے، ہٹائیے، پھر آپ وضو کیجیے۔ لیکن اگر وہ چیز پرت ہی صحیح لیکن اس کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، اب وہ ہفتے کے بعد ہی، 10 دن کے بعد ہی، 3-4 دن کے بعد ہی ہٹے گا، تو پھر ایسی صورت میں وضو تو بہرحال کرنا ہے، نماز بہرحال پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے اجازت یہی ہے کہ چونکہ آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وضو صحیح ہوگا بشرطے کہ وہ چمڑے کے اندر ہو، اس کو صاف کرنا مشکل ہو، صاف کرنا ناممکن ہو، تو پھر اسی پر وضو کریں گے، وضو صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا جوان لڑکا یا لڑکی وصیت نامہ لکھ کر اور کفن خرید کر رکھ سکتا ہے؟ سوال کے 2 حصے ہیں، پہلا وصیت کے سلسلے میں، دوسرا کفن کے سلسلے میں۔ پہلے حصے کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بقیہ ائمہ نے متعدد احادیث میں اس چیز کو اجاگر فرمایا ہے
कि इंसान वसीयतनामा पहले से आमादा करके रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मन मात बगैर वसीयत मात मीततन जाहिलिया, जो शख्स बगैर वसीयत के मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरता है। एक दूसरी रवायत में इरशाद फरमाते हैं कि किसी भी मर्द मुसलमान के वास्ते ये मुनासिब नहीं है कि वो एक शब भी बगैर वसीयतनामे के गुजारे, यानी अगर वो शब में सो रहा है अपने बिस्तर पर तो सरहाने उसका वसीयतनामा मौजूद होना चाहिए। कफन के हवाले से नबी करीम और बकिया इम्मा की रवायात मौजूद हैं कि इंसान को कफन भी आमादा करके रखना चाहिए। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं इज़ा अअद्द अर्रजुल कफनहु काना मअजूरन कुल्लमा नज़र इलैहि, अगर कोई इंसान अपने कफन को आमादा करके रखता है तो जब भी वो इंसान उस कफन की तरफ देखेगा उसे उसका सवाब मिलेगा। और छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं मन कान कफनुहु मअहु फी बैतिही, अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिसका कफन उसके घर में उसके साथ मौजूद है तो लम युक्तब मिनल गाफिलीन, उसका शुमार गाफिलों में नहीं हो सकता है। वकान मअजूरन कुल्लमा नज़र इलैहि, और जब भी इस कफन की जानिब वो देखेगा खुदावंद आलम के यहाँ से अजर सवाब उसे मिलता रहेगा। मौत, कब्र और अपनी आखिरत को याद रखना अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफात में से एक सिफत है। सूरह साद में परवरदिगार जनाब इब्राहीम, जनाब इसहाक और जनाब याकूब के लिए इरशाद फरमाता है इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, और हमने आखिरत और मौत को याद करने की वजह से इन्हें चुन लिया है। यानी ये अफराद चूंकि अपनी मौत और आखिरत को बहुत याद करते थे तो परवरदिगार ने भी इन्हें अपने मुंतखब बंदों में शुमार कर लिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।